رسول الکریم مابعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلن تغنی عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور رحیم۔ ابھی آپ نے سورہ توبہ کی آیت 25 سے 27 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح: لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلن تغنی عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ آیت 25: ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ آیت 26: ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور رحیم۔ آیت 27۔ ترجمہ: دیکھو، اللہ نے اکثر مقامات پر تمہاری مدد فرمائی، اور جنگ حنین میں بھی جب تم کو اپنی کثرت پر گھمنڈ تھا لیکن اس سے تم کو کوئی فائدہ نہ ہوا، اور زمین اپنی فراخی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ موڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر اپنی تسکین اتاری اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اور کافروں کو سزا دی۔ کافروں کی یہی جزا تھی۔ پھر اس کے بعد جس پر اللہ چاہے اپنی رحمت سے توجہ فرمائے، اور اللہ پاک بڑا ہی خطا پوش و مہربان ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ توبہ کی آیت 25 سے 27 کا تفسیر۔ فتح غیبی مدد پر موقوف ہے۔ آیت 25: سورہ برات کی سب سے پہلے یہی آیت اتری۔ اللہ مسلمانوں کو اپنا احسان یاد دلا رہا ہے کہ اس نے تمہیں اکثر موقعوں پر کامیاب بنایا۔ تمہاری فتح اللہ کی غیبی مدد پر اور اس کے لکھے ہوئے فیصلے کے مطابق تھی۔ اکثریت کی رہین منت نہ تھی۔ یاد کرو، جنگ حنین میں تمہیں اپنی اکثریت پر ناز ہو گیا تھا، مگر تمہیں اکثریت سے کچھ فائدہ نہیں پہنچا، اور تم بحرز چند صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر اللہ نے رسول کے پاس والے مسلمانوں پر اپنی غیبی مدد بھیجی۔ جنگ حنین کا واقعہ: شوال 8 ہجری میں فتح مکے کے بعد حنین کا واقعہ پیش آیا، جب رحمت للعالمین مکہ فتح کر کے تمام انتظامات فرما چکے اور مکے کے عوام مسلمان ہو چکے اور آپ انہیں آزاد بھی فرما چکے، تو آپ کو خبر لگی کہ بنی حوازن آپ سے لڑنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، جن کا امیر مالک بن عوف نظری ہے، اور ان کی امداد کے لیے تمام ثقفی، ہشمی، سعدی، کچھ ہلالی، کچھ عمروی اور کچھ اوفی تیار ہیں۔ یہ لوگ میں اپنی بیوی، بچوں، بکریوں اور اونٹوں کے اور تمام خانگی ساز و سامان کے میدان میں اتر آئے ہیں۔ یہ سن کر رحمت للعالمین اسی لشکر کو جو آپ مکے کی فتح کے لیے لائے تھے، اور اس میں 10,000 مہاجر و انصار تھے اور دیگر قبیلے بھی شامل تھے، علاوہ ازیں 9 مسلم بھی تقریباً 2,000 کی تعداد میں شامل تھے، لے کر روانہ ہوئے۔ دشمن سے ایک میدان حنین میں جو مکے اور طائف کے درمیان پڑتا تھا جا بھڑے۔ صبح صبح گھمسان کی لڑائی ہوئی، مگر حوازن کی فوج جو یہاں چھپی ہوئی تھی اندھیرے میں بے خبری میں مسلمانوں پر تیروں اور تلواروں سے ٹوٹ پڑی۔ مسلمان اس بے پناہ حملے کی تاب نہ لا کر بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے رہے۔ آپ سفید خچر پر سوار تھے جسے آپ دشمن کی طرف بڑھا رہے تھے، اور عباس خچر کی سیدھی لگام تھامے ہوئے تھے، اور ابو سفیان بائیں لگام، اور اسے پیچھے کی طرف کھینچ رہے تھے۔
تاکہ تیزی سے دشمن کی طرف نہ جا سکیں، اور آپ اپنا نام لے لے کر مسلمانوں کو بلا رہے تھے کہ واپس آ جاؤ، میں اللہ کا نبی ہوں، میں واقعی نبی ہوں اور عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اس وقت آپ کے ساتھ میدان جنگ میں صرف 100 کے لگ بھگ مسلمان رہ گئے تھے، جن میں ابو بکر، عمر، عباس، علی، فضل بن عباس، ابو سفیان، ایمن بن ایمن اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابل ذکر ہیں۔ پھر آپ نے عباس رضی اللہ عنہ کو جو بلند آواز سے حکم فرمایا کہ زور سے مسلمانوں کو یہ کہہ کر آواز دو کہ اے درخت والو، اے مہاجرو انصار، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیبیہ کے سال ایک درخت کے نیچے مرنے مارنے پر بیعت رضوان کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جنگ میں چھوڑ کر نہ بھاگو۔ چنانچہ عباس رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر کہ اے ببول والو، اے سورہ بقرہ والو جو آواز دی، تو مسلمان جواب دینے لگے کہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، اور وہ بھاگتے بھاگتے میدان جنگ کی طرف مڑ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ اگر کسی کی سواری مچل گئی اور واپس نہ ہو سکی تو وہ ذرہ پہن کر اس سے اتر پڑا اور اسے چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گیا۔ پھر جب کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ پوری طاقت سے حملہ کرو۔ پھر آپ نے اللہ سے فتح کی دعا مانگی اور مٹھی بھر خاک لے کر اور یہ کہہ کر کہ اے اللہ مجھ سے اپنا وعدہ پورا فرما، دشمن کی طرف پھینک دی۔ یہ خاک دشمن کے ایک ایک شخص کے منہ پر اور آنکھوں میں جا پڑی۔ دشمن آنکھیں ملتے کے ملتے رہ گئے۔ اتنے میں مسلمان ان پر ٹوٹ پڑے اور کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ دشمن بری طرح سے میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ مسلمانوں نے ان کا دور تک تعاقب کیا اور انہیں قتل و گرفتار کرتے رہے۔ پھر جب باقی مسلمان آپ کے پاس پہنچے ہیں تو دشمن کے قیدی آپ کے سامنے پڑے ہوئے تھے۔ برا بن عازب سے ایک شخص نے پوچھا، کیا تم جنگ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے؟ فرمایا ہاں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے رہے۔ بنی حوازن تیر اندازی میں مشہور تھے۔ پھر جب ہمارا ان سے مقابلہ ہوا تو ہم نے ان پر ایسا حملہ کیا جس سے وہ پسپا ہو گئے۔ لوگ غنیمت کا مال جمع کرنے لگے۔ انہوں نے موقع پا کر ہم پر ایسے تیر برسائے کہ ہمارے پاؤں کھڑ گئے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید خچر پر سوار دیکھا۔ ابو سفیان اس کی لگام پکڑے ہوئے تھے۔ آپ فرما رہے تھے، میں واقعی اللہ کا نبی ہوں اور عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہ آپ کی کمال شجاعت کی دلیل ہے کہ آپ میدان جنگ میں جب کہ آپ کی فوج آپ کو چھوڑ کر بھاگ گئی تھی، ایک سفید خچر پر سوار ہیں جو دور سے اپنی سفیدی کی وجہ سے ممتاز نظر آ رہا ہے اور تیز رفتار بھی نہیں اور نہ حملہ کرنے کے قابل ہے اور نہ بھاگ جانے کے قابل ہے۔ آپ ایڑ لگا کر اس کو دشمن کی طرف بڑھا رہے ہیں اور دشمن کو اپنا نام بھی بتاتے جا رہے ہیں تاکہ نہ جاننے والا بھی جان جائے کہ یہی مسلمانوں کے نبی ہیں۔ اللہ کی آپ پر دائمی رحمتیں اور سلامتیاں ہوں۔ دراصل آپ کو اللہ پر پورا بھروسہ تھا اور یقین کامل تھا کہ اللہ آپ کی ضرور مدد فرمائے گا، آپ کا دین مکمل فرمائے گا اور اسے تمام دینوں پر غلبہ عطا فرمائے گا۔ آیت 26، جنگ حنین میں امداد غیبی۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ساتھ ثابت قدم رہنے والے مسلمانوں پر اپنی تسکین اتاری اور ایسا لشکر ان کی امداد کے لیے بھیجا جو مسلمانوں کو دکھائی نہ دیتا تھا۔ ایک مشرک فوجی کہنے لگا، جب ہمارا مسلمانوں سے مقابلہ ہوا تو وہ ہمارے مقابلے پر ذرا سی دیر بھی نہ ٹھہر سکے۔ ہم نے ان کا تعاقب کیا، آخرکار ہم ایک سفید خچر والے کے پاس پہنچے۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ کے پاس گورے اور خوبصورت نوجوان تھے۔ انہوں نے ہم سے کہا، تمہارے چہرے بگڑ جائیں گے، لوٹ جاؤ۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم شکست کھا گئے اور مسلمان ہمارے کندھوں پر سوار ہو گئے۔ ابن مسعود اتنا فرماتے ہیں، میں بھی حنین کے لشکر میں تھا۔ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے، صرف آپ کے ساتھی 80 مہاجر و انصار رہ گئے۔ ہم آگے ہی بڑھتے رہے، پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ وہ لوگ تھے جن پر اللہ نے تسکین اتار دی تھی۔ آپ اپنے سفید خچر پر سوار تھے اور دشمن کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اچانک خچر کی ٹھوکر لگی اور آپ نیچے کی طرف جھک گئے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اونچے ہو جائیے، اللہ آپ کو ہمیشہ بلندی ہی رکھے۔
فرمایا مجھے ایک مٹھی خاک دے دو، چنانچہ میں نے ایک مٹھی خاک اٹھا کر آپ کو دے دی، جسے آپ نے دشمن کی طرف پھینک دیا۔ یہ ان کی آنکھوں میں جا پڑی۔ پوچھا مہاجر و انصار کہاں ہیں؟ میں نے کہا اس جگہ۔ فرمایا آواز دے کر بلاؤ۔ میں نے آواز دے کر بلایا، چنانچہ وہ تاروں جیسی چمکتی تلواریں لیے ہوئے آ گئے اور مشرکوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ آیت 27۔ جو بنی حوازن باقی رہ گئے اللہ نے ان پر اپنی مہربانی فرمائی، مسلمان ہو گئے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ جب آپ فاتحانہ شان سے مکے کے قریب مقام جعرانہ میں تشریف لا چکے تھے تو یہ لوگ آپ سے جا ملے۔ یہ واقعہ جنگ حنین سے تقریباً 20 دن بعد کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اختیار دیا کہ یا تو اپنے قیدی واپس لے لیں یا مال، لیکن انہوں نے قیدی واپس لے لیے جو تقریباً 6000 تھے، جس میں بچے اور عورتیں بھی تھیں۔ آپ نے مال مجاہدوں میں تقسیم فرما دیا اور 9 مسلموں کو بھی ان کے دل مائل کرنے کی غرض سے 100 اونٹ دیے۔ آپ نے مالک بن عوف نظری کو بھی 100 اونٹ دیے اور قوم کی سرداری پر بحال رکھا، چنانچہ اس نے اپنے ایک قصیدے میں آپ کی تعریف کی۔ یہ تھا سورہ توبہ کی آیت 25 سے 27 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔